الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك بزرگان دین، پیاران وطن، عزیزان ملت، یہ مجلس قائم ہوئی دیکھ کر بہت بڑی خوشی ہوئی۔ اور 3 سال پہلے جب حافظ ارشاد صاحب نے مجھے بلایا راج پور ہماری مسجد کے اندر، تو فرمایا انہوں نے کہ ہمارا ایک مشورہ ہے، آپ سے صلاح لینا چاہتے ہیں، مشورہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو میں نے عرض کی کہ ایک مرتبہ ایسا بھی یاد آتا ہے کہ سفید ٹوپیوں والے اور یہ دین کی خدمت کرنے والے کہ یوپی میں نظر آتے تھے، ہمیں ان کا پتہ بھی نہیں تھا، اور یہ 50 سال پہلی بات ہے۔ چند ساتھی تو ہمارے چلے گئے، چند رہ گئے، مولانا بشیر صاحب، مولوی زاہد صاحب، مولوی اکبر صاحب، میں، مولوی سعید صاحب حویلی والے۔ اور جہاں یہ بچوں کا پروگرام دیکھا خوشی بہت زیادہ ہوئی، ساتھ غم بھی اتنا بڑا ستا رہا تھا کہ میں سوچ رہا تھا کہ آپ جہاں کو کیسے وزن پر رکھا جائے، چونکہ مولوی شمس الدین جیسا جنہوں نے پاؤں سے چل کر پورے علاقے کو سیراب کیا وہ ہم میں آج نہیں تھے۔ علماء اکرام کی تقریریں سنی، اللہ تعالیٰ ان کو اس سے بھی زیادہ صلاحیت دے، اس زیادہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، جس وقت میں ہم آئے تھے کچھ نہیں تھا، نہ علماء تھے نہ طالب علم تھے، تو زیادہ لمبی بات نہیں میں کرنا چاہتا۔ دعا تو حافظ ارشاد صاحب کریں گے، اگر ہم اپنی موجودگی میں ان کو دعا کے لیے نہیں لگائیں گے، دعا کے لیے نہیں کہیں گے، تو وہ کب وقت آئے گا؟ ہم تو دریا کے کنارے ہیں، ندی کے کنارے ہیں، نہ معلوم کب شام ہو جائے گی۔ مالی دا کم پانی لانا، بار بار مشکوں پار، مالک دا کم پھل پھل لگانا، لاوی آنا لاوی اللہ کا کام ہے۔ لیکن آج خوشی بہت زیادہ ہوئی، انشاءاللہ پہلے بھی جب مجھے مدعا کیا تو میں پہنچ گیا، آج بھی ہے اسی لیے آیا تھا۔ خوشی بہت زیادہ ہے، اللہ تعالیٰ زیادہ ترقی دے۔ تو یہاں مولوی صاحب جتنے بھی تقریر کی علماء اکرام نے ایک سمایا کہ اس قرآن کی حفاظت کرنے والا خدا ہے، قرآن کی آیت پڑھ کر سنائی۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے میں پیش کرتا ہوں۔ اس نے یہ سوچا کہ جب تک ہندوستان میں مسلمان ہیں اس وقت تک ہم یہاں کامیاب نہیں ہو سکتے، تو 360 قرآن پاک کے نسخے اکٹھے کیے، لال قلعہ کے سامنے رکھ کے آگ لگا کر جلا دیے۔ مولا اسماعیل شہید نے فرمایا یہ نسخے جلائے ہیں، انسان نہیں جلائے، یہ نسخے جلائے ہیں۔ 7 سال کا ایک بچہ آیا اور مولانا اسماعیل شیخ رحمت اللہ علیہ نے منبر پر کھڑا کیا، فرمایا بچے پڑھنا شروع کر۔ تو بچے نے جب پڑھنا شروع کیا تو الف لام میم سے لے کر ابھی سورہ بقر بھی ختم نہیں ہوئی تھی، تو انگریزوں نے ہاتھ کھڑا کر لیا کہ نسخے تو ہم جلائیں گے، سیدھی کیسے جلائیں گے جبکہ ہندوستان میں 20 کروڑ کی آبادی مسلمانوں کی ہے، سب کو تو مارنا نہیں ہے۔ دوسری بات ایک اور عرض کر دوں، کرائے تو کس چیز سے کرا دیتا ہے، کیسے ہو جاتی ہے؟ دوستو بزرگوں، ہندوستان کے تمام پادری اکٹھے ہوئے، لندن سے تمام پادری آئے، انہوں نے کہا بھائی ایک ہی بات کرو، کوئی شرط لگا کر قرآن کی بات اٹھا لو۔ کیسے شرط لگائے؟ ایک پادری نے کہا ایسا کرتے ہیں کہ ہم مثالہ چڑھا کر توریت کے اوپر رکھتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں قرآن بھی آگ کے اندر ڈال دو اور یہ توریت بھی ڈال دے، اگر توریت جل گئی
تو قرآن سچا، اگر قرآن جل گیا تو توریت سچی۔ دوستو 1 2 3 4 نہیں، سہارنپور سے لے کر اور ہاوڑہ تک کے مسلمان اکٹھے ہوئے، 40,000 علماء اکٹھا ہو کر پریشان ہو گئے، یہ تو کاغذ ہے، اس نے جل جانا ہے، پیغمبر تو ہے نہیں کہ معجزہ آئے گا۔ بے شک قرآن کو معجزہ کہا گیا ہے، لیکن ہے مشکل ہے۔ مولانا اسماعیل، مولانا عبدالعزیز محدث دہلوی کے پاس بات پہنچی، انہوں نے کہا کوئی بڑی بات نہیں ہے، فکر نہ کرو، پادری کو کہنا تو بھی آ جانا، پادریوں کو ساتھ لے کر آنا، میں بھی آ جاؤں گا، یہ تو اچھی بات ہے، قرآن کبھی جان ہی نہیں سکتا۔ جب آئے تو ارشاد فرمایا، پادری سے کہا کیا کرنا چاہتے ہو؟ کہا یہ میں ساتھ لے کر تورات آیا ہوں، تم بھی قرآن پاک ساتھ لے آؤ، اور آج میں دونوں ڈال دیتے ہیں، جو کتاب جل گئی وہ ماننی نہیں، جو نہیں جلی اس کو مان لینا ہے۔ مولانا عبدالعزیز شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، او کم بختو، قرآن چلانا بھی ناجائز، توریت چلانی بھی ناجائز، توریت بھی آسمانی کتاب ہے اور قرآن بھی آسمانی کتاب ہے، بے شک قرآن آخری کتاب ہے، لیکن یہ جلانے جائز نہیں ہے، یہ بے ادبی ہے، پھر کیا کرو گے؟ کہا قرآن پاک میں آپ نے سینے کے ساتھ رکھوں گا، اور آپ اپنی توریت سینے کے ساتھ رکھو اور آگ کے اندر چھلانگ لگا دو، اس میں انسان سامنے جو آ گیا تو سمجھ لو وہی سچا ہے، اور اس کے ساتھ جو کتاب ہوگی وہ تو سچی ہے، یہ تب وہ جلنے سے بچ جائے گا۔ تو علماء اکرام نے لکھا ہے، اب پادری بھاگنا شروع ہو گئے، 1 2 3 سب بھاگے، لاسٹ والے نے کہا حضور میں یہ نہیں سوچتا تھا کہ آپ کے اندر اتنا کمال ہے، اب میں یہ چاہتا ہوں کہ میں کیوں نہ مسلمان ہو جاؤں۔